السلام علیکم ناظرین، آج مرینا ولاگ میں ہم بات کریں گے یہاں پہ کہ جو بدلتی ہوئی صورتحال خطے کے 27 جون ہے، اس کے لیے میں سب سے پہلے ہم بات کریں کہ جس طریقے سے یہ نیتن یاہو کو گالیاں پڑی تھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ حوالے سے، اور ایران کو جو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بھی دھمکی دی گئی، جس کی وجہ سے وہ سوئٹزرلینڈ میں اپنے وفد کو چھوڑ کے چلے گئے، جبکہ قطر کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور جے ڈی وینس، یہ تو وہیں پر رہے تھے، اور ایران کی ٹیکنیکل ٹیم بھی وہیں پر رہی تھی، لیکن وہ وہاں پہ چلی گئی۔ اور دنیا نے بڑی عجیب و غریب سی چیز سنی کہ جبکہ برازیل کے صحافی نے یہ کہا کہ وہاں پر اسرائیل جو تھا وہاں پر انہیں قتل کرنا چاہتا تھا یہ فیلڈ مارشل صاحب کو، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا، نہ ہی کہ باقی تجزیہ کار بھی کہتے کہ یہ اس طرح سے ہوگا۔ انڈینس میں بھی یہی کہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو آصف صاحب نے جو بات کی ہے، وزیر دفاع جو ہمارے ہیں، انہوں نے صدر صاحب باقاعدہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس قسم کی کوئی حرکت کی تو پھر اسرائیل ہمارے صرف ایک گوری میزائل کا ہی کی مار ہے۔ اس کے علاوہ جو مارکو روبیو کو بھیجنا چاہ رہے تھے ابھی ٹرمپ صاحب، یہ جو ہم اور وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کتنا اچھا پیس ڈیل ہوگا خلیجی ممالک کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے لیے بھی، اور امریکہ کے لیے بھی، ابھی وہ بھی جانے تھے۔ ابھی اس کے علاوہ اور بھی دنیا میں خبریں چل رہی تھیں۔ عبد الرحمان ثانی صاحب جو کہ وزیر اعظم ہے قطر کے وزیر اعظم ہے، وہ ایک ایران کے ساتھ مل کر اور باقی مسلم ممالک کے ساتھ مل کر ایک بات بڑی اچھی کر رہے تھے کہ ایک ایسا کوئی سیکیورٹی بیلٹ ہو جو کہ تمام، جس میں ان کی فوجیں شامل ہوں، عرب ممالک کی اور ایران کی بھی سامنے شامل ہو، اور وہاں پہ ایک نیٹو ٹائپ سے ملتی جلدی کوئی چیز ہو، جب ہم ان پہ اٹیک ہو تو کم از کم وہ سب کچھ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ ظاہری بات ہے گریٹر اسرائیل چاہے الیکشن گزر جائے اکتوبر کا نیتن یاہو کا، چاہے گزر جائے نومبر کا بھی، گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ تو پورا جو ہے اس کی خواہش ہے اسرائیل کی، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مسعود پشکیان صاحب کا دورہ بے شک بہت کامیاب رہا، وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف اور جتنے بھی جو ہمارے بڑے جو ادارے تھے سربراہان، انہوں نے جا کے ریڈ کارپٹ پہن کر استقبال کیا، انہوں نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا، جبکہ انڈین میڈیا کے حوالے سے کہنا تھا دیکھیں جی وہ شکریہ ادا کرنے کیوں آئے ہیں بھلا؟ پاکستانی تو یہ کہہ کہ میڈیٹر کے طور پر جو پاکستان کا رول ہے اس کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، لیکن جو انڈینز ہیں وہ کہہ رہی ہے جی کہ پاکستان نے اور رشیا نے ان کی مدد کی ہے اس ساری جنگ میں۔ وہ تو اپنی طرف سے یہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ رشیا کتنی دفعہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے انہیں اپنے سیٹلائٹ نہیں دیے، انہیں اپنے دفاع میں کیا حق حاصل ہے، جس طرح وہ یوکرین کو کہتی ہیں کہ انہیں اپنے یہ دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن ہم نے اسے سیٹلائٹ نہیں دیے۔ اور یہ کہتی ہیں جی کہ پاکستان نے ایران کو اس سارے جنگ میں اپنے جو تھے نا ویپنز دیے ہیں، بڑی حیران کن بات ہے۔ اس کے علاوہ ابھی اس کا بھی رونا دھونا جاری ہی تھا نیتن یاہو کا، کہ جس میں الیکٹرو میگنیٹک ویپن کی جو ہے نا وہ کہا گیا کہ ایرانیوں کے پاس ہے۔ یہ الیکٹرو میگنیٹک ویپن ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بھی مائنڈ کو پڑھ سکتے ہیں، جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ایرانیوں نے اس کے مائنڈ کو پڑھا ہے ٹرمپ کو، اور اس کو کنٹرول بھی کیا۔ ان کے پاس الیکٹرو میگنیٹک ویپن ہے، جس کی وجہ سے ہماری نہیں سن رہے۔ اب ہم لبنان پر حملہ کر رہے ہیں، وہاں سے حزب اللہ ہمیں تنگ کرتا ہے، جبکہ اس نے خود ہی شروع کیے، نہ یہ پیس ڈیل کو مان رہا ہے، اور وہ انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا ہے نہ لبنان پر حملہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے ٹرمپ صاحب سے۔ وہ یہاں سے تل ابھی بھی اپنا بے شک خالی کر لیں، کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم پھر آپ کو اسلحہ نہیں دیں گے۔ اسرائیل نے کہہ دیا جی صاف کہ جی ہاں، انہوں نے نیتن یاہو نے اپنے فوجیوں سے بھی کہہ دیا کہ ہم اپنا اسلحہ خود بنائیں گے اور خود ہی لڑیں گے، حالانکہ یہ بہت ہی فضول قسم کا جوک لگتا ہے۔ پچھلے سال 10 مئی کے جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی انڈیا کے ساتھ یہی تھا، انہی کے ڈرون سے، اسرائیلی ڈرون سے یہ سب کچھ تھا، اور پھر پاکستان کا جواب نہ، سب سے پہلے سٹارٹ انہوں نے پاکستان سے کیا، پھر انہوں نے چیک کیا ایران کو جا کے بھی پچھلے سال نومبر میں بھی 12 دن کی جنگ ہوتی وہاں پہ چیک کیا، پھر اس کے بعد یہ گئے لبنان غزہ کا کیا، اور یہ باقی سب یہ چیزیں چلتی رہی۔ اس کے علاوہ دنیا بڑی حیران تھی کہ روٹرز اور بی بی سی نے جینوسائیڈ کا لفظ باقاعدہ یوز کیا، حالانکہ بڑی حیران کن بات ہے کہ روٹرز اور بی بی سی جیسے معتبر ادارے جینوسائیڈ کا ورڈ یوز نہیں کرتے، وہاں پہ اتنا یہ الاؤ نہیں ہے، اور انہوں نے یوز کیا کہ اسرائیل نے فلسطین میں جینوسائیڈ کیا، باقاعدہ ان کے بچوں کو
چھوٹے چھوٹے شیر خوار بچوں کو، ہاسپٹلس کو تباہ کیا، ان کا سارا انفراسٹرکچر وہ سارا کھنڈر ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایم ایس مرلی دھرن جو ہیں، مرلی دھرن جو ہیں انڈین ہیں، یو این میں ہوتے، ان کی سربراہی میں ایک رپورٹ 100 صفحات کی ایشو ہوئی ہے۔ اس صفحے میں بتایا گیا کہ کتنا جینوسائیڈ کیا گیا، کیا 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 گیا۔ یہ کرمنل، یہ جو کرمنل ہے، یہ عالمی عدالتوں نے بھی اسے کہا ہے نیتن یاہو کو، لیکن مجال ہے کسی کو سزا دے۔ اب ظاہری بات ہے ان کے پیچھے ہاتھ وہ جے ڈی وینس واقعی صحیح کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے۔ انہی کے ہاتھ کے، انہی کے سپورٹ کی وجہ سے لوگوں سے تعلق داری اور دوسرے ممالک پہ اور بڑے بڑے اداروں میں ان کی موجودگی کی وجہ سے یہ ابھی تک بچا ہوا ہے نیتن یاہو۔ ابھی دنیا اسی سارے شرشپین میں مبتلا تھی کہ آیا یہ وال اسٹریٹ کی طرح کا کام ہوگا۔ 1930 میں جو ریسیشن آیا تھا امریکہ کا، بہت ہی برا اور بھیانک قسم کا ریسیشن تھا۔ یہ بہت دیر لگی اسے، لیکن یہ اسے نکلنے میں دیر لگی تھی امریکہ کو، لیکن ان کی جو اسٹاک مارکیٹ ڈوبی، انہوں نے جو محنت کی، صرف باہر نہیں نکلے، یہ سپر پاور بن کے نکلے۔ اور اس کا جو زوال تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ کا، وہ غروب ہو گیا تھا۔ ابھی لوگ سوچ ہی رہے کہ آیا یہ جمی کارٹر والا حال ہوگا ٹرمپ کا کہ کیا ہوگا، کیونکہ اب جمی کارٹر والا حال جو ہے لوگوں کو زیادہ محسوس ہوتا، مشہور ہوا یہ کہ ایران نے جو اپنے روٹ متعین کیے ہوئے تھے، وہاں پر ایک اٹیک کیا شپ کارگو پہ، جسے کہ سینٹ کوم نے بھی اپنے بتایا وہاں پہ اپنے ٹویٹر پہ، اور ٹویٹر پہ ٹرمپ صاحب نے بھی اس کو کہا کہ امریکہ کہ ہمارے پاس بھی ویڈیو بھی ہے، انہوں نے ویڈیو بھی جاری کی، اور یہ ایک شپ کارگو تھا جس کے اوپر ایران نے اٹیک کیا۔ اس کے اٹیک کی وجہ سے وہ اپنا ویسے وہ تو اس نے سفر اپنا کیا، لیکن یہ انہوں نے بدلہ لیا۔ اب یہ جو ہے آج 27 جون ہے، کل یہ 26 جون کا واقعہ ہے۔ ایرانیوں نے کہا جی کہ ہمارے جو روٹ متعین کیا ہوا ہے اس روٹ پہ جانا چاہیے تھا، انہوں نے ہماری بات کو فالو نہیں کیا۔ یہ وہ ایران ہے کہ جسے ابھی سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے دوران پورے کے پوری ان کی جو سیولائزیشن کو تباہ برباد کرنے کی دھمکی ملی ہوئی ٹرمپ صاحب سے، انہوں نے یہ کیا۔ اور پھر جب آگے جو تھا ٹرمپ صاحب نے، انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے کیا جی کہ ان کے ٹاورز جو تھے، جو سگنل دیتے IRSG کے کنٹرول میں، ان کی سارے جو پانیوں کا ابن حرمز کا کنٹرول ہے، وہاں پر انہوں نے ٹاورز پہ اٹیک کیا۔ نمبر 2، انہوں نے ان کے ڈرونز کی جو سٹوریج تھی وہاں پہ بھی اٹیک کیا۔ ابھی جو ڈرونز کی سٹوریج تھی یہ کہاں سے یہ جو ان کے سیٹلائٹ وغیرہ تھے، انہوں نے وہاں سے امیجز لی ہوں گی اور وہاں پہ کیے انہوں نے۔ ابھی کتنا نقصان ہوا ہے پورا، ایرانیوں نے تو نہیں بتایا۔ ساری بات اب جنگ میں حالت میں کبھی بھی اپنا نقصان اتنا زیادہ نہیں بتاتے، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی یہ بھی ایک چیزیں چل رہی تھی، بڑا ہی مزیدار مکالمہ ہوا۔ ٹرمپ صاحب نے کہا جی کہ جو منجمد اثاثے ہیں اس سے ایران کو ہم دیں گے سویابین، میڈیسنز دیں گے اور کھانے کی چیزیں پھل وغیرہ دیں گے، لیکن جو ان کے اسپیکر تھے انہوں نے بہترین بڑا مزے کا ایک جواب دیا کہ ہم لوگ وہ فصل پہلے ہی کاٹ رہے ہیں جو کہ امریکہ نے ہمارے اندر بوئی ہوئی ہے، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس طرح سے چیزیں نہیں چاہیے۔ وہ ڈٹ گیا ہے، ایران ڈٹا پڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، ٹرمپ صاحب سے کی جو ہے باتوں میں نہیں آتا۔ آپ سب سے ایک سوال ہے یہ جاتے جاتے کہ آیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سوئٹزرلینڈ میں جو کہا جا رہا ہے برازیلی صحافی کی طرف سے، حالانکہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اگر یہ CIA کو بھی پتا ہوگا، اس کی جو معلومات کے بغیر تو اسرائیل کر ہی نہیں سکتا تھا، اس کے معلومات کے بغیر بھی نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ رکھے بغیر، اسرائیل کے سر پہ ہاتھ رکھے بغیر وہ اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، ان کا موساد یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر یہ چیز خبر ایک صحافی کو دینی، جبکہ کئی سال گزرنے کے بعد جب یہ مشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں تب یہ خود ہی جو ہوتے ہیں CIA وغیرہ اور موساد وغیرہ اور MI6 جو ہوتی ہیں MI6 وغیرہ، یہ ایجنسیز خود ہی وہ بتاتی ہیں۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آیا یہ درست تھا؟ اور خواجہ آصف صاحب نے جو دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو وہ صرف ہمارے ایک اور مسائل کی مار ہے، یہ سارے کے ساری سچویشنز آپ کو ایک بند گلی میں جاتی محسوس ہوتی ہے امریکہ؟ یہ ٹرمپ صاحب کس طرف جا رہے ہیں؟ یا یہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، یا یہ الیکشن تک ٹھیک ہوں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہوگا یہ گریٹر اسرائیل کے لیے
یہ سب کام چلے گا کیونکہ آخر دماد جو ہے ان کا جیریڈ کوشنر جو ہے وہ یہودی اور بہت زیادہ اس کی کلوز ہے ٹرمپ کی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.